اردو لو سٹوری پر روز نئی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں اپنے امیر والد کی بہن بھائیوں میں سب سے بڑی بیٹی تھی اور میرے بابا نے میری شادی ایک اعلیٰ خاندان میں کروائی تھی۔ لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا اور کئی مہینوں بعد ہی پاکستان واپس آتا تھا۔ اچھا خاندان دیکھ کر بابا نے میری شادی تو کروا دی، لیکن جب شوہر ہی مہینوں بعد واپس آتا تھا تو میرے سسرال جا کر رہنے کا کیا فائدہ تھا؟ میں وہاں اکیلی ہوتی تھی، میرے شوہر کی کوئی بہنیں نہیں تھی، اس لیے نندوں کا دکھ بھی نہیں تھا، بس ایک دیور تھا۔ میں اس شادی کے حق میں نہیں تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری شادی ایسے شخص سے ہو جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جائے، لیکن بابا کو اس خاندان میں جانے کے اچھا لگا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی۔ میرے بارہا منع کرنے کے باوجود بابا نے مجھے قسم دی کہ میری شادی اسی گھر میں ہوگی ورنہ کہیں بھی نہیں ہوگی۔ میں یہ سن کر ڈر گئی کہ اگر انہوں نے میری شادی نہ کی تو میں ہمیشہ کنواری ہی رہ جاؤں گی۔ اسی خوف سے میں نے ہاں کر دی اور بابا سے کہا کہ میری شادی یہاں کروا دیں، لیکن ساتھ ہی میں نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر آپ نے میری شادی یہاں کروائی پھر میں سسرال تو چلی جاؤں گی، لیکن پھر کبھی اپنے میکے واپس نہیں آؤں گی۔ بابا کو لگا کہ میں مذاق کر رہی ہوں اور انہوں نے میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ انہوں نے میری شادی اسی گھر میں کروا دی اور مجھے رخصت کر دیا۔ میں اپنے گھر کی سب سے لاڈلی اور بگڑی ہوئی لڑکی تھی، اس لیے میرے گھر والے مجھ سے تنگ تھے۔ میں گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی اور ہر وقت عیش و آرام میں رہتی تھی، بابا کے پیسوں پر مزے کرتی تھی، لیکن سسرال میں آ کر ذمہ داریوں کا بوجھ لڑکی پر آ جاتا ہے، سارا گھر سنبھالنا ہوتا ہے۔ مگر جب شوہر ہی موجود نہیں تھا تو میں کس کو دکھاتی کہ میں پورا گھر سنبھال رہی ہوں۔ شادی کے بعد بھی میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ میرا ایک دیور تھا جو بے حد خوبصورت تھا اور میرا دل اس پر آ گیا۔ وہ مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا لیکن بہت حسین تھا۔ میرا شوہر جس کا نام علی تھا وہ 38 سال کا تھا اور اکثر باہر ہی رہتا تھا۔ وہ مہینوں بعد آتا چند دن کے لیے اور پھر چلا جاتا۔ ہم ایک ساتھ وقت بھی نہیں گزار پاتے تھے کیونکہ جب وہ آتا تو رشتہ دار اور دوست ان سے ملنے آ جاتے اور اپنے ساتھ لے جاتے۔ ان کے پاس میرے لیے بالکل وقت نہیں تھا۔ وہ تو مجھ پر بالکل توجہ نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے میں غصے میں آ کر ایک غلط راستے پر چل پڑی۔ یہ راستہ درست نہیں تھا لیکن اس وقت مجھے صحیح اور غلط کی سمجھ نہیں تھی۔ میرا دماغ بچوں کی طرح کام کرتا تھا اور میں خود کو 16 یا 17 سال کی لڑکی جیسا سمجھتی تھی۔ میرا دل اپنے دیور شہباز پر آ گیا تھا اور میری توجہ زیادہ تر اس کی طرف مرکوز ہونے لگی تھی۔ جب بھی میرے پاس شہباز آتا تو میں اس کے ساتھ کچھ ایسی حرکتیں کرنے لگتی جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسا بھی کر سکتی ہوں۔ کبھی کبھی دل کی خواہشات پوری کر لینی چاہیے، اور ویسے بھی میرے شوہر کو میرے علاوہ باقی سب کی یعنی گھر اور رشتہ داروں کی ہی فکر ہوتی تھی۔ میں نے اپنے والد کو بار بار منع بھی کیا تھا کہ میری شادی ایسے گھر میں نہ کریں جہاں میرا شوہر میرے ساتھ نہ رہے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور میری شادی وہاں کروا دی۔ وقت گزرتا رہا اور میری زندگی مزید پیچیدگی ہوتی گئی۔ میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگی کیونکہ میرے پاس کوئی ایسا نہیں تھا جس سے میں اپنے دل کی باتیں کر سکتی یا جو میرا خیال رکھتا۔ گھر میں صرف شہباز تھا جو کبھی کبھی مجھ سے پوچھ لیتا کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت پسند آئی اور میرا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا۔ عمر میں وہ مجھ سے چھوٹا تھا لیکن بہت خوبصورت اور سمجھدار تھا۔ اس کی شکل و صورت خوبصورتی کے لحاظ سے میرے شوہر سے بہت مختلف تھی اور میں اکثر سوچتی تھی کہ کاش میری شادی علی کی بجائے شہباز سے ہوتی ہوئی۔ شہباز چاہے چھوٹا ہی تھا لیکن کم از کم میرے ساتھ تو رہتا اور کبھی بھی مجھ سے دور نہ جاتا۔ میں جانتی تھی کہ اسی طرح سوچنا غلط ہے، لیکن میں اپنے خیالات پر قابو نہیں پا سکتی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ میرے جذبات اور بھی بڑھتے گئے۔ جب شہباز اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گیا تو میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی واپس آئے، لیکن اس نے کہا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہے اور میں اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے واپس بلاؤں۔ میں نے بیماری کا ڈرامہ کیا اور اپنے دیور کو کال ملائی، کہا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے، جلدی گھر آؤ۔ شہباز نے میری باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ جی بھابی، میں 3-4 دنوں میں آؤں گا۔ آپ اماں کے ساتھ جا کر دوائی لے آئیں
اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تو میں نے اپنے شوہر کو کال ملا کر کہا کہ علی، شہباز اتنے دنوں سے باہر ہے جس کی وجہ سے گھر کے کام بھی نہیں ہو رہے، باہر سے سامان لانا ہوتا ہے اور گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، اب سارا سامان مجھے خود جا کر لانا پڑتا ہے، باہر کے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میری بات سن کر میرے شوہر کو غصہ آیا اور اس نے شہباز کو کچھ انسلٹ کر دی۔ شہباز سے متعلق میرا اپنے شوہر کو شکایت کرنے کا آئیڈیا کام کر گیا اور بیچارہ شہباز اسی دن گھر واپس آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرے دل کو سکون مل گیا۔ پھر میں کچن میں گئی اور اپنے دیور کی پسند کا کھانا بنانے لگی تاکہ وہ اپنا پسندیدہ کھانا دیکھ کر خوش ہو جائے۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض ہوگا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں اسے منا لوں گی۔ میں نے جلدی سے کھانا بنایا اور پھر تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تاکہ شہباز کی نظریں مجھ پر ہی جمی رہیں۔ لیکن جب میں نے کھانا لے کر اپنے دیور کے کمرے میں گئی تو اس قدر ناراض تھا کہ اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اس نے کہا، آپ یہاں کھانا رکھیں اور چلی جائیں۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا۔ میں جانتی تھی کہ شہباز اس وقت مجھ سے ناراض ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کا اتنا غصہ کرنا تو بنتا ہے۔ پھر میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں بیٹھ کر میں اپنے دیور کو منانے کی ترکیب سوچنے لگی۔ آخر میں یاد آیا کہ شہباز کو برگر بہت پسند ہے، تو رات کو میں نے اسپائسی برگر منگوایا جو کہ شہباز کو بہت پسند تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید اب برگر سے شہباز کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مجھے اندر ہی اندر خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ کم از کم شہباز تو واپس گھر آ گیا ہے، اب میں اس کے ساتھ وقت گزار سکوں گی، ورنہ میں تو اکیلے رہ رہ کر بہت تنگ آ چکی تھی۔ میں برگر لے کر اپنے دیور کے کمرے میں گئی اور کہا، مجھے معاف کر دو، میرا تمہارے بنا دل نہیں لگ رہا تھا اور تم تو مجھے بہت اچھی طرح سمجھتے ہو نا۔ جب شہباز کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اس نے کہا، بھابی آپ وعدہ کریں کہ اگلی بار جب میں کہیں گھومنے جاؤں گا تو آپ دوبارہ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم اگلی بار چلے جانا، میں تمہارے بھائی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اس پر شہباز نے اپنا غصہ ختم کیا اور برگر کھانے لگا۔ برگر ختم ہونے کے بعد میں نے اپنے چھوٹے اور پیارے دیور کو گلے لگا لیا۔ اسے گلے لگانے پر مجھے بہت سکون محسوس ہوا اور میں کچھ دیر تک یوں ہی اسے اپنے قریب رکھے بیٹھی رہی۔ شہباز کے خیالوں میں گم ہو گئی، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ میں غلط کر رہی ہوں، لیکن میرے دل نے میرے دماغ پر قابو پا لیا تھا اور میں صرف اپنے دل کی ہی سن رہی تھی۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھی تو میں نے تیار ہو کر کمرے سے باہر آ کر اپنی ساس کو جگایا اور ناشتہ بنانے لگی، کیونکہ سب کو میرے ہاتھوں کا ناشتہ پسند تھا۔ ناشتہ بنا کر میں اپنے دیور کے کمرے میں گئی اور کہا، دیور صاحب آپ بھی ناشتہ کر لیں۔ شہباز نے کہا، میں سب کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ سب کے ساتھ باہر بیٹھ کر ناشتہ کرے گا تو مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے میں نے جھوٹ بولا کہ سب اپنے اپنے کمروں میں ناشتہ کر رہے ہیں۔ اس بات پر شہباز چپ ہو گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے بھابی، آپ میرا ناشتہ کمرے میں لے آئیں۔ میں جلدی سے ناشتہ لے کر آئی اور شہباز ناشتہ کرتا رہا جبکہ میں بس اسے دیکھتی رہی۔ کافی دیر بعد جب شہباز نے ناشتہ کر لیا تو میں نے کہا، دیور جی کافی دن ہو گئے ہیں میں باہر گھومنے نہیں گئی، آج ہم دونوں باہر گھومنے چلیں؟ شہباز نے جواب دیا، بھابی میں آج بہت مصروف ہوں، کسی اور دن کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ اس کا انکار سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن میں نے دوبارہ کہا، دیور جی پلیز مان جائیں ورنہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، کبھی میری بھی بات تو مان لیا کریں، آخر میں آپ کی بھابی ہوں۔ اگر آپ کے بھائی کو پتہ چلے گا کہ آپ میری بات نہیں مانتے تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ شہباز نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا، اچھا ٹھیک ہے بھابی، آپ تیار ہو جائیں، ہم دونوں تھوڑی دیر بعد باہر گھومنے جاتے ہیں۔ شہباز کی یہی تو خاصیت تھی جو مجھے اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ جلدی سے میری باتوں میں جاتا تھا۔ دل ہی دل میں میرا پیار اپنے دیور کے لیے اور بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن ہم گھر میں بیٹھے تھے کہ اچانک شہباز کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکی ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی
और अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया कि अभी हमने अपने देवर की शादी नहीं करनी। वो अभी छोटा है और पढ़ रहा है, उसकी शादी की अभी उम्र नहीं हुई। लेकिन घर वालों को वो रिश्ता बहुत पसंद आया था, जबकि मैंने फिसाद डाल दिया क्योंकि मैं अपने देवर को किसी और का होते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने सोचा कि अगर शहबाज की शादी हो गई तो मैं क्या करूंगी। ये सोचकर मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद शहबाज मेरे पीछे आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। भाभी दरवाज़ा खोलें, आपको क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? आप जानती हैं ना मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपकी रजामंदी के बगैर मैं ये रिश्ता नहीं करूँगा। फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैंने दरवाज़ा खोला और शहबाज अंदर आ गया। उसके बाद मैंने एक अजीब हरकत की जिसकी मुझे खुद भी समझ नहीं आई। शहबाज मेरे पास खड़ा था और मैं अचानक उसके गले लग कर रोने लगी। शहबाज मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं रोती रही और कहने लगी, मैं तुम्हें किसी और के साथ बांट नहीं सकती। तुम मेरे देवर हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर शहबाज हैरान रह गया, जैसे वो एक लम्हे के लिए जम ही गया हो। वो फौरन मुझसे दूर हट गया और बोला, भाभी आपको क्या हो गया है? माना कि मैं आपका देवर हूँ, लेकिन आप मुझसे इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप ऐसा करें, भाई को कॉल कर लें, शायद उनसे बात करने से आप बेहतर महसूस करें। जब शहबाज ने यह कहा तो मैंने फौरन जवाब दिया, नहीं, मेरा उनसे बात करने को दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल चाहता है कि मैं सिर्फ तुमसे ही बातें करती रहूं। मुझे बस तुमसे बात करनी है और तुम यहाँ बैठ जाओ, कहीं मत जाना। ये सुनकर शहबाज चौंक गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने होश व हवास खो रही हूँ और मेरी ज़बान बेकाबू हो गई थी। मैं जानती थी कि शायद अब शहबाज मुझसे नफरत करेगा और मुझे पागल समझेगा, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ लिपट कर बैठ गई। अचानक शहबाज ने मुझे खुद से दूर किया और कमरे से चला गया। कुछ देर बाद मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी, बेटी तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक है? चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। पहले तो मैं डर गई कि शायद शहबाज ने सारी बातें अपनी माँ को बता दी हैं। मुझे डर था कि अगर सास ने ये सब बातें मेरे शौहर को बता दी तो वो मुझे तलाक दे देगा। मैंने फौरन रोने का ड्रामा करते हुए कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती। मेरी सास काफ़ी देर तक मेरे पास बैठी, फिर जाते हुए कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी। शहबाज ने मुझे कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं खैरियत दरियाफ्त करने आई थी ताकि अगर ज़्यादा ख़राब हो तो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। ये सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि शुक्र है शहबाज ने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया, वरना आज तो मुझे तलाक हो ही जाती। लेकिन मैं अपने दिल का क्या करती? मेरा दिल संभलने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद कुछ दिन मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा, क्योंकि मैं इस खौफ से बाहर निकल रही थी कि कहीं शहबाज से सामना ना हो जाए और फिर मेरे जज्बात काबू में ना रहें। कुछ दिन गुजर गए और एक दिन शहबाज मेरे कमरे में आया और कहने लगा, भाभी क्या आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है? आपने खुद को कमरे में क्यों बंद कर लिया है? बाहर आएं, सबसे मिला करें, ऐसे आपकी तबीयत भी बेहतर रहेगी और जहन भी मसरूफ़ हो जाएगा। शहबाज को अपने कमरे में देखकर मेरी तबीयत अचानक बेहतर महसूस होने लगी, जैसे मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया हो। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी। आपके कहने पर मैं बाहर आऊँगी। फिर शहबाज ने इधर उधर की बातें शुरू की और बातों ही बातों में बताया कि एक और रिश्ता आया है, अगर आपकी तबीयत ठीक है तो उनके घर जाना है, क्या आप साथ चलेंगी? शहबाज इतनी मोहब्बत से कह रहा था कि मैं उसे इनकार नहीं कर सकी। मैंने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूँगी और अब तो आपका रिश्ता पक्का करके ही वापस आऊँगी। शहबाज ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसकी मुस्कुराहट देखकर मैं भी खुश हो गई। वो कमरे से बाहर चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद मेरे दिलो दिमाग में फिर से अजीब ख्यालात आने लगे। मैं सोचने लगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं कैसे इसका रिश्ता पक्का करा सकती हूँ। मेरे दिमाग में बहुत से सवालात चल रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभाला और जल्दी से तैयार हो गई, क्योंकि अब मुझे उस लड़की के घर जाना था।
آخر یہ مجھے شہباز نے کہا تھا اور میں اسے تو انکار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نیچے آئی تو اتنے میں جانے کے لیے سب گھر والے بھی تیار کھڑے تھے۔ ہم سب اس لڑکی کے گھر چلے گئے۔ لڑکی کا گھر تو کافی اعلیٰ قسم کا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ساس حیران رہ گئی کہ کیا اتنے اچھے خاندان سے میرے بیٹے کا رشتہ آیا ہے، لیکن میں نے دل میں سوچا ساس خوش ہوتی ہے تو ہوتی رہے، رشتہ تو میں توڑوا کر ہی دم لوں گی۔ پھر جب ہم ان کے گھر میں گئے تو ان لوگوں نے ہماری بہت اچھی خاطر تواضع کی، جس کے بعد میں کسی بہانے سے لڑکی کو علیحدہ سے ایک طرف لے گئی اور لڑکی سے کہا کہ مجھے اپنی ہونے والی جیٹھانی سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ جب وہ لڑکی میرے ساتھ آ گئی تو میں نے اس سے کہا کہ میرا دیور شہباز ٹھیک نہیں ہے، یعنی وہ بیمار ہے، اسی وجہ سے ہی لڑکی چاہے جیسی بھی مل جائے میری ساس شہباز کی جلد سے جلد شادی کرنے کی کوششوں میں ہے۔ تم بھی آخر میری ہی طرح کی لڑکی ہو، تمہارے بھی بہت سارے خواب ہوں گے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں تمہیں اندھیرے میں رکھ کر شہباز کو تیرے پلو سے باندھ دوں اور پھر تم مجھے بد دعائیں دیتی رہو۔ تم ایسا کرو، اس رشتے سے منع کر دو، ورنہ تیری ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ لڑکی تو کافی غصے میں آ گئی اور کہنے لگی کہ میری ماں کو تو بتایا گیا تھا کہ لڑکا کافی اچھا کماتا ہے، اس لیے میری ماں نے ہاں کر دی تھی۔ پھر اس نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ہمیں اس دھوکے بازی سے بچایا ہے، اللہ آپ کو ایک نہ ایک دن اس کا اجر ضرور دے گا، ورنہ میں جیتے جی مر جاتی۔ پھر ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ لڑکی والوں کی طرف سے پیغام آیا اور پتہ چلا کہ انہوں نے شہباز سے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انکار سن کر سارے گھر والے مرجھائے ہوئے تھے، لیکن میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ پھر کچھ دنوں بعد جب سب گھر والے کسی شادی میں گئے ہوئے تھے تو اس وقت گھر میں شہباز اور میں اکیلی ہی رہ گئے تھے۔ آج میرا دل تھوڑی مستی کرنے کو کر رہا تھا۔ میں جلدی سے تیار ہوئی، لیکن میں نے اپنا لباس وہی پرانا ہی رہنے دیا۔ پھر میں اپنے دیور کو کمرے کے پاس چلی گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر جیسے ہی میں اندر کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے تو اس لڑکی سے بس جھوٹ بولا تھا، لیکن یہ کیا، اس جھوٹ نے تو سچ میں حقیقت اختیار کر لی۔ میں نے دیکھا کہ شہباز خون کی الٹیاں کر رہا تھا، اس کی حالت بہت ہی نازک ہو چکی تھی۔ میں نے گھبراہٹ میں پوچھا، شہباز میرے پھول تجھے کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو خون کی الٹیاں آ رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر میں کافی سہم چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میری اس کشمکش میں اچانک شہباز کہنے لگا، بھابھی پلیز آپ گھر میں کسی کو بھی نہ بتانا کہ میں بہت بیمار ہوں، کیونکہ یہ راز گھر میں کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ میں نے فوراً شہباز سے کہا، چلو اٹھو، باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے میں تمہیں ہسپتال لے کر جاتی ہوں، کسی مہنگے ہسپتال تمہارے ٹیسٹ وغیرہ کروا کر علاج کرواتی ہوں، انشاءاللہ دیکھنا تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، میرا یقین کرو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ یہ بھابھی تم سے پیار کرتی ہے۔ پھر جب میں اسے لے کر اسپتال پہنچی تو کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ شہباز کو کینسر ہے اور اس کی زندگی اب صرف چند ہی مہینوں کی مہمان رہ گئی ہے۔ شہباز کے بارے میں یہ حسر بے انکشاف سن کر میرے تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ میں بہت رونے چلانے لگی، لیکن پھر میں اچانک چپ ہو گئی، کیونکہ مجھے اس وقت اپنے دیور کو حوصلہ دینا تھا۔ میں نے دیور کو بہت حوصلہ دیا۔ میں نے کہا، تم پریشان مت ہو، دیکھنا تم اللہ کے معجزے سے ٹھیک ہو جاؤ گے، ہم تمہارا مہنگے ترین اسپتال سے علاج کرائیں گے۔ شہباز نے مجھ سے کہا، اب آپ مجھ سے وعدہ کریں میری بیماری کا گھر میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گی، ورنہ گھر والے سب پریشان ہو جائیں گے، اور ماں کی تو حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی کہ ان کے بیٹے کو کینسر ہے اور وہ مرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد مجھے لگا کہ مجھے اس کے گھر والوں کو نہیں بتانا چاہیے، لیکن میں نے اس سے اتنا ضرور کہا کہ میں گھر والوں کو تو نہیں، البتہ تمہارے بھائی کو ضرور بتاؤں گی، انہیں بھی تو علم ہونا چاہیے، کیا پتہ وہ کوئی راستہ نکال لے اور تمہیں وہاں پر بلا لیں، اگر ادھر تمہارا علاج ہوگا تو تم انشاءاللہ پھر سے بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن شہباز نے کہا، میں ان کے بھائی کو بھی نہ بتاؤں۔ بالآخر مجھے شہباز کی بات ماننی ہی پڑی اور میں نے
نے کسی کو نہ بتایا۔ اس کے بعد میں نے اپنے دیور کا بہت خیال رکھا۔ 1.5 ماہ وہ زندہ رہا اور میں اس کی بہت خدمت کرتی رہی، مثلاً دوائیاں وقت پر دیتی رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ شہباز کی کسی لڑکی سے شادی کروا دیتی ہوں تاکہ وہ جیتے جی اولاد کی خوشی بھی دیکھ سکے، لیکن کوئی بھی لڑکی اس سے شادی کرنے کو تیار نہ تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس وقت کیوں لڑکی سے جھوٹ بول دیا۔ وہ جھوٹ سچ ہو گیا۔ میں نے اپنی اس غلطی پر دیور سے معافی مانگی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا تھا، آپ کا گزشتہ رشتہ میں نے ہی ختم کروایا تھا، میں نے اس لڑکی کو تمہارے بارے میں جھوٹ بولا تھا، مجھے نہیں پتا تھا وہ میرا بولا ہوا جھوٹ سچ ہو جائے گا۔ شہباز نے کہا بھابی کوئی بات نہیں، آپ کو نہیں پتا تھا اور آپ نے تو جھوٹ بولا، لیکن میں سچ میں بیمار تھا، شاید میری موت کا وقت کچھ مہینوں میں آ جائے گا۔ اچھا ہے اس بیچاری معصوم کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی، آپ نے تو اس کی زندگی بچائی ہے، ورنہ میرے دنیا سے جانے کے بعد یہاں خوار ہوتی رہتی۔ مجھے اپنے دیور کی باتیں سن کر بہت رونا آ رہا تھا، لیکن میں نے اسے حوصلہ دیا۔ شہباز نے کہا بھابی بھائی باہر کے ملک ہوتے ہیں تو انہیں ادھر کے حالات کا کچھ نہیں پتا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں، اگر آپ مجھ سے پیار کرتی ہیں تو آپ میرے بعد اس گھر کو سنبھال کے رکھیں گی، میری ماں کا بہت خیال رکھیں گی۔ میں نے اپنے دیور سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری ماں کا بہت خیال رکھوں گی۔ اتنی دیر میں شہباز میرے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گیا۔ شہباز کے دنیا سے جانے کے بعد میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے مجھے صبر عطا کر دیا، کیونکہ دنیاوی زندگی تو عارضی ہے اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی ہے، اور ہم سب اس دنیا میں مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں، کوئی آج اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو کوئی کل۔ دوستو ہر روز ایک نئی یہ سوچ کر لیا کریں کہ ہو سکتا ہے کہ زندگی شاید اگلے دن یہ نیکی کرنے کا پتہ نہیں موقع دے گی یا نہیں، اور ایک بدی بھی آپ یہ سوچ کر چھوڑ دیا کریں کہ شاید اس بدی کو چھوڑنے کا کل ٹائم ہی نہ مل سکے، تو پھر میں کیا کروں گا۔ اور دنیا کو دین کے لیے اور دین کو دنیا کے لیے کبھی بھی استعمال مت کریں، کیونکہ روز محشر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دنیاوی فتوحات کو دین کے مقابلے میں پیش کر کے ہم خود کو کسی صورت بھی فتح ثابت نہیں کر سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور عزت کی موت مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل اردو لو سٹوری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔